بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا۔ ام لهم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پھر تو یہ نہیں دیں گے لوگوں کو ایک تل کے برابر۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضلہ، آیا یہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے دی ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، بس تحقیق کے ساتھ ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو بڑے سلطنت دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس بعض نے ان میں سے ایمان لایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعد نے اس سے روگردانی کی اعراض کی۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ۔ شان نزول کے حوالے سے لباب النقول صفحہ نمبر 71 میں لکھا ہے کہ اہل کتاب نے کہا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ ان کو جو کچھ دیا گیا تواضع کی اساس پر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، اور پھر کہتے ہیں ان کی 9 بیویاں۔ نعوذ باللہ، یہود بدبخت یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد نکاح ہی کرنا ہے بس، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بادشاہت ہو۔ مطلب یہ ہے یہودی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بادشاہت ہے، اور نبوت کی نفی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے آیات کریمہ نازل فرمایا کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل۔ دراصل یہود دین حق قبول کرنے کے قائل نہیں ہے، اور فضول اعتراضات، جھوٹے بہانے ان یہودیوں کا وتیرہ رہا ہے، اور یہ بدبخت جھوٹے بہانوں میں، الزام تراشیوں میں، پروپیگنڈے میں بالکل ماہر، اور آج بھی ماہر ہے۔ ان بدبختوں کو اعتراض کے لیے کوئی وزن اعتراض ہو، بندہ اپنا ذہنی صفائی کرے، علمی تشنگی بجائے اپنی سوال کو طریقے سے کرے، لیکن ان بدبختوں کو اور کچھ نہیں ملا۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج پر اعتراض شروع کیا، اور یہ اعتراض دراصل اللہ پر ہے کہ اللہ نے ایسی شخصیت کو کیوں
پیغمبر بنایا ہے، کیوں نبی بنایا ہے، جن کی بیویوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سلطنت کا کچھ حصہ ان کے پاس ہوتی تو نقیر کے برابر بھی کسی کو کچھ نہ دیتے۔ نقیر کھجور کے گٹلے کے اندر کے گڑے کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کسی کو عطا کیا ہے، اس پر یہ بدبخت یہودی حسد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے حسد کرنے والا عمومی طور پر ایک بے وقوف بندہ ہوتا ہے۔ حاسد کہ حسد کی وجہ سے کسی سے کوئی نعمت نہیں چینی جاتی۔ حاسد خواہ حسد کے آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حاسد اللہ کے قضاء اور قدر پر راضی نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے کہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ یہودیوں آل ابراہیم کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، سلطنت عظیم دی تھی، اور آل ابراہیم سے مراد سیدنا داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا کیا تھا، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا فرمایا تھا، اور ان حضرات کی بیویاں بھی زیادہ تھی۔ معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 442 میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 1300 بیویاں تھی، اور داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام آل ابراہیم میں سے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام آل ابراہیم میں سے تھے، اسی طرح رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں سے ہے۔ اگر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی 9 ہے تو یہودی تمہیں کیا اشکال ہے؟ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، اور ہم نے ان کو بیویاں دی، اور ہم نے ان کو اولاد دی۔ اور نبی علیہ السلام کی بیویاں اگر 9 ہے تو پھر اس میں حکمتیں بھی ہیں۔ امت کو تعلیم ہے کہ باندی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیسے سلوک کیا جاتا ہے ستیلے اولاد کے ساتھ، اور اسی طرح تعلم کے حوالے سے اس کی تو حکمتیں ہیں۔ یہ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پورے عالم انسانیت کا پیغمبر ہے، مختلف زندگی کے مختلف زوایا سے تعلق رکھنے والے مسائل میں رہنمائی کرنا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے، اور ادا بھی کی ہے، اور تکمیل دین بھی ہوئی ہے، آیات بھی نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العالمین تو مختار کل ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو اختیار ہے،
جس کو جو نعمت چاہے دے دیتے ہیں۔ اس میں کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عطا اور بخشش پر اعتراض کرنا یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھی اور ان کے لیے حلال تھی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 بیویاں ہیں اور 9 بیویوں کی اجازت ہے، اور پھر ارشاد فرمائے لا یحل لک النساء من بعد۔ اب امت کے لیے 4 بیویوں کی اجازت ہے، 4 بیویاں حلال ہے۔ اب اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا نہ صرف یہ ہے کہ جہالت کی انتہا ہے، بلکہ ضلالت گمراہی کا بدترین مظاہرہ ہے۔ اور پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ۔ ان میں سے بعض لوگوں نے ایمان لایا اور بعض لوگوں نے روگردانی کی۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مطلب یہ ہے کہ آل ابراہیم کو جو حکمت کتاب دی گئی تھی اس پر بھی بعض نے ایمان لایا، بعض نے انکار کیا۔ اسی طرح اگر آپ کے زمانے میں بعض لوگ ایمان لائے، بعض انکار کرے، اعتراض کرے، تو اس حوالے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے آپ کافی ہیں۔ ان کی شرارت و خباثت اور حرکت بد کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں، ان کو سخت سزا ملے گی اور اسلام غالب آئے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ لیغلبہ علی الدین کلہ۔ تمام ادیان پر اسلام غالب آئے گا اور اسلام کی حقانیت دنیا تک پھیلے گی۔ آیت کریمہ میں حسد کا لفظ آیا ہے۔ حسد کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے مضرات کیا ہے؟ علامہ نووی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ الحسد تمنا زوال النعمت، یعنی دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں حسد کا حکم یہ ہے کہ حسد حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 وفي روایت فوق 3 لیال رواه مسلم۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے تم آپس میں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پشت مت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کہتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے عن الزبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا اقول تحقل الشعر ولكن تحلق الدين۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے طرف بھی پہلے قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ حسد ہے، اور بغض یہ ایسی خصلت ہے جو مون دینے والی ہے۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونتی ہے، بلکہ یہ دین کو مون دیتی ہے، دین کی خرابی، دین کی تباہی کا ذریعہ ہے، دینداروں کی تباہی کا ذریعہ ہے، اور بدقسمتی سے یہ دیندار طبقے میں یہ حسد بہت زیادہ ہے۔ بہرحال حسد کرنا خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر ہو، دونوں حرام ہے۔ اور آیت کریمہ میں ام لہم نصیب من الملک سے مراد دنیاوی کمال پر حسد ہے، اور اس کی طرف اشارہ، اور الکتابہ سے دینی کمال پر حسد کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا حسد دنیاوی کمال پر ہو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، یا دینی کمال پر ہو یہ بھی ناجائز ہے۔ مطلب دنیاوی اور دینی دونوں کمالوں پر حسد کرنا، اعتراض کرنا اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفت وہاب پر، یہ ناجائز ہے۔ البتہ ایک صورت ہے غیبتہ جس کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس بھی وہ نعمت ہو اور میرے پاس بھی وہ نعمت آ جائے، یہ جائز۔ لا حسد الا فی اثنین کی روایت کی روح سے کہ ایک علم والا ہے جو اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور ایک وہ مالدار شخص جو اپنا مال دوسروں پر لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات قابل رشک ہے، قابل فخر ہے، اور اس طرح بندہ بننے کی ترغیب اس حدیث کا ماحول مقصود ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کی ہے ہمارے آیتوں پر، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کالیں پک جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کال، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکے عذاب، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ رب العالمین زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو عنقریب داخل کریں گے ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو کنے سائے میں داخل کریں گے۔ ان مذکورہ آیاتوں میں کافروں کے لیے عتاب ہے اور مسلمانوں کے لیے ثواب کا ذکر ہے۔ پہلے آیت میں کافروں کے لیے سخت عذاب کا ذکر ہے، اور دوسرے آیت میں اہل ایمان کے لیے اجر و ثواب اور انعامات کا تذکرہ۔ کافروں کے لیے جو آگ کا عذاب ہے، یہ عذاب بھی معمولی نہیں ہے، اور یہ آگ بھی معلوم نہیں ہے، جس پر ظاہر نارن پر جو تنوین داخل ہوا ہے، اور پھر سورہ اعلیٰ میں اس آگ کے حوالے سے فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی آگ ہوگی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ، یہ جو دنیا میں ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ،
اور عرض کیا ایک دفعہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے لیے تو یہ آگ بھی کافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے باوجود دوزخ کی آگ دنیاوی آگ سے 69 درجہ زیادہ بڑھا دی جائے گی، اور ہر درجہ حرارت اسی طرح اسی قدر ہوگا جس قدر دنیا کے آگ میں حرارت ہے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ فی البخاری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کے کال جل چکے ہوگی تو اس کو فوراً تبدیل کیا جائے گا، اور یہ کام اتنی تیزی اور سرعت سے ہوگی کہ ایک ساتھ میں 100 چمڑے جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تأکل النار کل یوم 70,000 مرۃ، فرمایا قیل لهم عودوا والی روایت فلیعودوا کما کانوا، جس بیہقی نے جو ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی، اور جب ان کو کھا چکی ہوگی تو لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پہلی حالت میں لوٹ جاؤ، فیعودوا، پھر پہلی حالت میں لوٹ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کال ہے جلنے کے بعد پھر بھی تبدیل ہوتی رہے گی، اور ساتھ بھی اس پر نہیں لگے گا۔ دوسری آیت میں ازواج مطہرۃ آیا ہے، اس کی تفسیر سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوگی، یعنی حیض، بول و براز، ناک کے بہنے سے، اس کی کدورتوں سے، بد اخلاقی سے، بدتمیزی سے، اور ذلم ذلیلہ، ذل سایہ کو کہتے ہیں۔ ذلیلہ کا لفظ بطور تاکید یا بطور دوام لایا گیا، اشارہ ہے اس طرف کہ وہ سایہ جو ہے وہ بہت لمبا بھی ہوگا اور ہمیشہ بھی ہوگا، جیسے کہا جاتا ہے شمس، شمیس، لیل وغیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام یقطعها اقرأوا وان شئتم وظل ممدود، کذا فی البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق کے ساتھ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ کو ایک سوار سال میں بھی طی نہیں کرے گا۔ اب اگر آپ چاہے تو آپ پڑھے وذل ممدود پڑھے۔ بہرحال ربیع بن انس نے ذلًا ذلیلہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وذل العرش الذی لا یزول، یعنی یہ عرش کا وہ سایہ ہے جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی، مطلب دوام پر، استمرار پر، ہمیشگی پر دلالت کرے گا، دلالت کرتا ہے یہ الفاظ کہ یہ سایہ ہمیشہ ہوگا، نہ ختم ہونے والا ہوگا۔